السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے سنو نیوز ایچ ڈی کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب کی طرف سے، میری طرف سے پوری قوم کو یوم تکبیر مبارک ہو کہ آج کے دن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو نہ صرف اس کا لوہا منوایا بلکہ اپنے ازلی دشمن ہندوستان کے خلاف برتری جو ہے وہ ثابت کی، پروف کی۔ آج کا دن تجدید عہد کا بھی دن ہے کہ یہ منیمم ڈیفرنس جو ایٹامک پاور ہم بنے ہیں، اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 8ویں، تو اس کا مقصد کیا تھا، آبجیکٹیوز کیا تھے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور آج جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، راولپنڈی میونسپل کارپوریشن، یہ میں بڑا دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے خود گاڑی پہ بیٹھ کے راولپنڈی مری روڈ وزٹ کیا، ان کی طرف سے پورے شہر میں پینا فلیکس لگے ہیں اور اتنا دل دکھی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ پینا فلیکس ہیں، اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصویر ہے، یوم تکبیر پہ بالکل ہونی چاہیے۔ ہی لیڈ فرام دا فرنٹ بنیانم مرصوص سے، پرائم منسٹر کی ہے، ٹھیک ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، ان کی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصویر وہاں پہ ہے، اور بڑی تصویر درمیان میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی ہے، لیکن محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نہ تو نام ہے نہ تصویر ہے۔ اب یہ پنڈی انتظامیہ بتا سکتی ہے کہ اتنا بڑا شہر آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، جس پہ کتابیں لکھی گئیں اسلامی بم کے نام سے ڈاکٹر قدیر پہ، انڈیا میں ویسٹ میں آرٹیکلز لکھے گئے، محسن پاکستان جو اسپیشل ریکویسٹ پہ پاکستان ہے اور جن کی وجہ سے آج جو ہے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، وہ اس کا ایک اہم حصہ تھے، ان کو بھلا دینا۔ کیا محسنوں کو ایسے بھلایا جاتا ہے؟ محسن کشی کی جاتی ہے؟ دوسرا، آج ہم بات کریں گے تکمیل پاکستان موومنٹ۔ چیئرمین جناب سعد نذیر صاحب نے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جاگ مسلمان جاگ، یہ اگر کیمرہ مین ذرا قریب سے اس کو اگر آپ دکھا سکیں، یہ احیاء خلافت کا منشور ہے، مینیفیسٹو آف دا ریوائیول آف خلافہ، یہ ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں اس فرنٹ سے بھی آپ کو دکھا دوں، احیاء خلافت کا منشور، تو یہ منشور آ گیا ہے تکمیل پاکستان موومنٹ کا۔ اس میں درمیان کا پیج جو نظام خلافت جو ہے، اس کا پورا سٹرکچر تکمیل پاکستان نے یہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی، اس پہ بھی بات ہوگی، اور اس پہ جو کتاب آئی ہے ہماری جوائنٹ ٹیم کی ایفرٹ ہے، اس میں محترم عمار بھائی کی، پروفیسر مسعود صاحب کی، سعد نذیر صاحب کی سرپرستی میں یہ پوری کتاب ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسکرین پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں، خلافت حق ہے، خلافت قائم کرو، یعنی احیاء خلافت کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو ان سارے ایشوز کو لے کے آج ہم بات کریں گے۔ کیا ہم ریوائیول آف خلافہ ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نظام حکومت نظام وحدت ہوگا نہ کہ نظام وفاق جو بنیاد ہے، اور مجلس شورا امیر الجہاد وہ خلیفہ ہوگا۔ میں بنیادی طور پہ ایک چیز کلیئر کر دوں، مجلس شورا کے توثیق شدہ ناموں میں سے براہ راست عوام کی اکثریت حاصل کرنے والے امیدوار کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا، اور سپریم کونسل کی بیعتیں ان کے انعقاد کے نتیجے میں خلافت قائم ہو جائے گی، جس کے 21 دن میں بیعت عام لازم ہوگی۔ پھر خلیفہ بالفعل امیر الجہاد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریاست کی عسکری اتھارٹی آپ کے پاس تھی، ایڈمنسٹریٹو بھی تھے آپ، نبی اور رسول بھی، اور ساری اتھارٹیز آپ کے پاس تھیں۔ اور اس کے بعد افواج پاکستان کے سربراہان اور عہدیداران، قاضی القضات، والی، ریاستی امور چلانے والے وزراء، معاونین کی ترقی اور معزولی کا اختیار ہوگا۔ پھر قاضی القضات، سپریم کونسل، مرکزی مجلس شورا، قاضی المظالم، افواج، معاونین، الیکشن کمیشن، صوبائی مجلس شورا، یہ پورا سٹرکچر ہے۔ ان سارے ایشوز کو لے کے بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترم ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں فلسطین پہ، مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کے حوالے سے، امہ کے ایشوز پہ، خلافت پہ، اور آپ کی محبت کمنٹس کی صورت میں، ویوز کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب کو پھر ہم نے زحمت دی، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے تو یوم تکبیر کو بتائیے، یہ میں نے پنڈی میونسپل ایڈمنسٹریشن کا بھی آپ کو بتا دیا، محسن کشی جو ہے، تو یوم تکبیر آج تجدید عہد کا دن ہے، اس دن ہم اس ایٹمی قوت بنے، تو بنیان و مرصوص کے بعد اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے میں آپ کے ساتھ کھل دل کی بات کر سکتا بالکل ہوں؟ اوپن. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم آج فخر کر رہے ہوتے، اور لگ بھی ایسا رہا ہے اگر آپ سرکاری بیانیوں کو دیکھیں کہ ہم فخر کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے تو آج ایک شرم کا دن ہے. میں آج کیسے فخر کروں؟ کیا ہم نے وہ عہد جو ہم نے 28 مئی 1998 کو کیا تھا، کیا ہم نے وہ عہد پورا کیا ہے؟ نہیں. کیا اس عہد میں یہ کلیئر شامل نہیں تھا کہ ہم مسلمان، آج ہم نے اس کو اسلامی بم کہا، کہ ہم آج ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ اب مسلمانوں کو بیرونی دنیا سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ کل رات کو فہمی الجرجاوی اسکول کے اندر کیسے بچوں کا قتل عام ہوا، ان کو آگ سے جلایا گیا؟ کیا اس بچی کی تصویر، اس کی وہ ویڈیو کہ وہ کیسے اس آگ کے اندر چلتی چلی جا رہی ہے، ذہن سے نکالی جا سکتی ہے؟ کیا اس سے ایک دن قبل ہم بھول گئے کہ کیسے ڈاکٹر علا النجار کی کہ 9 بچوں کو ہلاک کیا گیا، ان کے شوہر آئی سی یو میں، اور ان کا ایک سروائیونگ بچہ، ان کا 10واں بچہ بھی آئی سی یو کے اندر ہے، جب وہ اس وقت اپنے اور بچوں، بہنوں، بھائیوں کی خدمت کر رہی تھی ڈاکٹر ہسپتال کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت دفن ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس اس ٹائم پہ پراؤڈ ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، انلیس کہ یہ اس کام کے لیے استعمال ہو جس کام کے لیے یہ بنایا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، دنیا اسلامی بم کہتی ہے، مور دین 1000 آرٹیکل لکھے گئے اس پہ، کتابیں لکھی گئی انڈیا میں، یورپ میں، تو ہم اسے یا تو اسلامی نہیں مانتے، پورے عالم اسلام کا پاکستانی مانتے. وجہ کیا ہے؟ کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے، کیا ہے؟ دیکھیں جذباتی اگر میں آپ کو بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اسلام ہی نہیں مانتے. اگر میں اپنے جذبات کو پہ قابو پاتے ہوئے بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں غلط پٹی پڑھائی گئی، ہمیں پٹی پڑھائی گئی قومیت کی، ہمیں پٹی پڑھائی گئی پاکستانیت کی، حالانکہ اسی قومیت کی وجہ سے ہم آج تقسیم ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمیں مارا جا سک رہا ہے. نہ ہم ملک کے اندر اسلام امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور نہ ہم اسلام کا جو گلوبل ایک عالمی نظام ہے، جو ایک عالمی ورلڈ آرڈر ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے جس کے اندر یہ نیشن سٹیٹس نہیں ہوتی ہیں، یہ باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں، اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ورلڈ آرڈر خود بحجت الوداع سب سے بڑا ہمارے لیے وہ ہے، ایسا ہی ہے رول ماڈل. میثاق مدینہ ہمارے پاس ہے، مواقعات مدینہ ہمارے پاس جس میں کہ ہمیں ایک خاص امت قرار دیا گیا، اور اس خاص امت کے درمیان کے بانڈ کو بھی ڈیفائن کیا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں بتایا کہ تم لوگوں کی زمین ایک ہے، تم لوگوں کی جنگ ایک ہے. کیا آج ہماری ایک جنگ ہے کہ وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہم یوم تشکر منا رہے ہیں، ہم یہاں پہ یوم تکبیر سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ شرم کی بات ہے. نہیں، یہ بتائیں محسن پاکستان کی پکچرز کیوں نکال دی گئی؟ اس لیے نکال دیے ہیں کہ یہ قوم شاید اس کے حکمران نہیں چاہتے کہ اور ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں، اپنا کیریئر ختم کریں، رسک لیں، محنت کریں. شاید یہ نہیں چاہتے. اگر یہ چاہتے ہوتے، آپ کی بات بالکل درست ہے، تو ان کو ایز اے ہیرو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا. اف سم ون از وردی کہ اس کی تصویر آئے کہیں پہ اس کانٹیکس میں، تو وہ محسن پاکستان سے بڑا مجھے کون ہے؟ اس سے گلا نہیں ہے کوئی پارٹی تصویر نکال دے انڈیویجول. میونسپل کارپوریشن راولپنڈی نے وہ پینا فلیکس لگائے، انتظامی سطح پہ یہ نیگلیجنس ہوئی ہے، کرمنل. اچھا دوسری بات بتائیں، اسلام ہے نہیں، آپ نے کہا لاہور میں پی ایس ایل کی تقریب ہوئی فائنل کی، پاکستان سپر لیگ. آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گراؤنڈ میں نچایا گیا، جس طرح میوزک، گانا بجانا. ادھر غزہ میں کیا ہو؟ اس کو کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ اس کو میں اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں بنیان و کہتے ہیں مرصوص کا ہم نے مذہب کے ساتھ اسلام کی فتح سارا، اور اس کا آپ جشن اس طرح سیلیبریٹ. میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں یہ پٹی پڑھا رہے ہیں پچھلے 78 سال سے، 14 اگست کو 78 ہو جائیں گے، کہ بھئی یہ ایک اسلامی ملک ہے، ان سے جا کے پوچھنا چاہیے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان 78 سالوں میں کنٹینیوسلی ہم ایک ڈیگریڈیشن دیکھ رہے ہیں، اسلام کی امپلیمنٹیشن میں بھی، اسلام کا سوسائٹی میں رول میں بھی. انڈیویجول لیول پہ لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں. انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی بھی چیز آپ نے بیچنی ہے تو آپ نے ساتھ اسلام کا لگانا ہے نام. آپ نے اگر سکول بنانا ہے تو آپ اس کو اسلام کے نام پہ کریں گے تو لوگ. لیکن آپ اس کو سوسائٹل لیول پہ جو چیزیں اسٹیٹ کی طرف سے آرگنائز ہو رہی ہیں، جو چیزیں، جو رولز بن رہے ہیں، جو ریگولیشنز بن رہے ہیں، وہ آپ کو اس فحاشی اور اوریانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا؟ جس وعدے پہ دیکھیں، یہ صرف بم جو تھا نا، یہ ایک وعدے کے تحت نہیں تھا، یہ پورا ملک ایک وعدے کے تحت لیا گیا ہے.
ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں یہ اپرچونٹی دیں, ہم اس کو اسلامی ریاست بنائیں گے, اس کو اسٹرانگ کریں گے. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا, اس کو ہم نے اینڈنگ پوائنٹ بنا کے اور اس کو ہم چھوٹے سے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں. اپنی طاقت میں بھی پہلے اس کو تقسیم کیا گیا. یہ تقسیم کیوں ہوئی؟ یہ بتائیں, سعد نذیر صاحب ہیں چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ, انہوں نے کئی دفعہ کہا جمہوریت جبر اور مجبوریت ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ اسلام اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. درست. اسلامی ریاست پاکستان نام رکھا جائے, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ پھر میں کہوں گا اسلامی ریاست پاکستان بھی نہیں, بس اسلام کی ایک ریاست ہوتی ہے. وہ شروع میں چاہے چھوٹی ہو لیکن وہ پہلے دن سے کوئی مسلمان ممالک کے ساتھ بارڈرز کو ریکگنائز نہیں کرتی. اس کا پیغام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یونیفائی ہونا ہے. دیکھیں یہ لوگ بھی یونیفائی ہونا چاہتے ہیں. غزہ کے بعد آپ سڑک پہ کسی مسلمان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو کہے گا کہ میں نے دیکھ لیا ہے اس تقسیم کا, اس بٹے ہوئے ہونے کا کیا حل ہے. دے آر آل کنونسڈ. اگر کنونسڈ نہیں ہے تو ہمارے حکمران کنونسڈ نہیں ہے. تو اگر ہم کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں نا, اگر کوئی چیز, اس کو ہم نے صحیح طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے. اس کو ہم نے یہ غلطی کر کے بھی اس قسم کے لوکلائزڈ پروونشیل ریجنل نام بھی نہیں دینے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس کو سمجھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا بوئیا لخلیفتین فقتل الآخر منہما, اگر بیعت دے دی جائے دو خلفاء کو, خلیفتین دو خلفاء کو, فقتل الآخر منہما. اب آپ دیکھیں یہاں پہ خلیفہ کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ کسی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی بات نہیں ہو رہی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کریں تو ان جیسے لوگوں کی بات کریں کہ اگر ایسے حضرت ابوبکر صدیق کے موجودگی میں لیٹ سے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی جاتی بیعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا بتا رہے ہیں, تو ان لوگوں کی کیا اوقات ہے. تو ہم یہ رسک ہی نہیں لے سکتے. ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے دن سے ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ کہ یہ خلافت مسلمانوں کی ہے. اٹ ول بی اوپن ٹو آل مسلم اینڈ ود دی ایجنڈا ٹو انیکس آل مسلم لینڈز. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلافہ علی منہاج النبوہ سیدنا امام حسن المجتبی علیہ السلام کے 6 ماہ ملا کے 30 سال ہیں؟ جی, اس کے بعد ملوکیت شروع ہوگی. سیدنا امام حسین کا, مجھے بہت سارے دوستوں کے میسیجز آئے, ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھیں علیہ السلام, آپ کا جو نکلنا تھا, قیام تھا یزید کے خلاف, تو کیا خلافت راشدہ کی ریسٹوریشن کے لیے آپ نکلے تھے؟ ان کا کیس تو ڈیفرنٹ ہے نا. آپ نے بالکل دیکھیں, میں تھوڑی سی یہاں پہ دو چیزیں. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا انٹرسٹنگلی خلافت کا نظام ختم نہیں ہوا تھا. سو فیصلے, عدالتیں, اکانومی, سوسائٹی اس وقت بھی اسلام کے مطابق چل رہی تھی. ہاں ایک بہت بڑا ایشو تھا, میں اس کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہ رہا, اور وہ ایشو یہ تھا کہ جو خلیفہ کی جو انعقاد تھا وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوا تھا. اینڈ دیٹس وائی اٹ واز اللیگل, اٹ واز رانگ, نل اینڈ وائڈ, وہ غلط تھا. اور اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے حضرت امام حسین نکلے تھے. اب آپ سوچیں کہ ایک سوسائٹی میں جہاں پہ نہ خلافت ہے, نہ نظام ہے, نہ قاضی القضات ہے, نہ اسلام کے مطابق اکانومی ہے, بلکہ گلیئرنگلی بلیٹنٹلی سب کچھ کفر کے مطابق ہے, کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں. اب اس کے اندر ہم لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ جو لیڈر ہے, جو کہ خلیفہ نہ ہے, نہ کلیم کرتا ہے, نہ یہ اس کی ہمت ہے کہ کلیم کرے, اور ہم اس کے اوپر لڑائی کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. وہاں نکلے نواسہ رسول, جان بھی قربان کر دی. ایسا ہی ہے. اگین صرف اس بات کے اوپر کہ وہ جو انعقاد تھا خلیفہ, وہ اللیگل تھا, اور اس کو کریکٹ کرنا ضروری تھا. اور بہت اچھا کیا, بہت صحیح کیا. آج کیوں صحیح کیا آپ کو میں اور بتاتا ہوں. آج اب جب جاتے ہیں اور جید علماء کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا کام ہی نہیں ہے نظام کے لیے بولنا, نظام کے خلاف بولنا, حکمران کے خلاف آواز اٹھانا. یہی کہتا ہے نا وہ آپ کو. آپ بتائیں حضرت امام حسین نے کیا کیا. اور پھر حضرت زید شہید جب ہشام کے خلاف نکلے تو امام ابو حنیفہ, جن کے ماننے والوں کی اکثریت یہاں پہ ہے, انہوں نے کہا زید کا نکلنا رسول اللہ کے بدر میں نکلنے کے مشابہ ہے. بالکل ایسا ہی. اور فنڈنگ بھی کی اور اعانت بھی کی. امام ابو حنیفہ کی اس پہ بہت ڈیٹیل رائٹنگز موجود ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس قسم اگر حکمران مزاحمت کی سیاست کے قائل تھے. ایگزیکٹلی, بالکل, بس یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں, جو یہ ابھی ڈھانچہ ہم نے دکھایا احیاء خلافت کا منشور, یہ کتاب بھی ہے, آپ کی نظروں سے بھی گزری ہے, تو یہ جو سٹرکچر پورا دیا گیا ہے قاضی القضات کا, نظام عدل کا, قاضی عام, حسبہ, والی,
عاملین، ناظمین، یہ پورا سٹرکچر خلافت راشدہ کا ایسنس ہے، خلاصہ ہے. تو یہ پاکستان میں ہمیں لوگ جو سوال کرتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے لیکن وے فارورڈ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ باتیں ساری مانتے ہیں، ٹھیک ہے، حق ہے، لیکن اس سے چوکتے ہیں کہ کیسے نکلیں، کیسے امپلیمنٹ کریں. بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے، اور یہ میں بلکہ یہی سوچ رہا تھا کہ آپ مجھ سے اس کے حوالے دیکھیں، یہ جس نے بھی یہ محنت کی ہے اللہ کا بہترین اجر اسے ملے. یہ چھوٹی محنت نہیں ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پھیلانے والے، اس کو شائع کرنے والے، اس کو ڈسکس کرنے والے بہت امپورٹنٹ. کیوں؟ جیسا آپ نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی نظام کیا ہوگا، آپ کا سٹرکچر کیا ہوگا، تو یہ سامنے آ جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے یونیک ہے. لیکن آپ نے جو دوسری بات کی وہ شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ تو کاغذوں میں پڑا رہے گا، یہ تو پڑا ہوا ہے پہلے سے، تو ہمیں پتہ بھی ہے. ٹھیک ہے کسی نے نکال کے لے 1400 سال سے. 1400 سال سے. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم فرام زیرو، کہ ابھی وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، ٹو 100 یا 1 ہم کیسے جائیں گے کہ جہاں پہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹرگل ریکوائر کرتا ہے، یہ ایسے پروگرام ریکوائر کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے سننے والوں سے بھی کچھ ریکوائر کرتا ہے کہ وہ بھی سوچیں سمجھیں، وہ بھی بیٹھیں، وہ بھی ملیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی محفلیں بنائیں، ان چھوٹی محفلوں کو بڑی محفلوں میں کنورٹ کریں اور وہاں پہ ڈسکشن ہو. وہ علماء سے پوچھیں کہ بھئی خلافت کیا فرض ہے؟ پھر عالم انہیں بتائیں گے، بہت گھما پھرا کے آ جائیں گے، کہیں گے ہاں جی فرض ہے. پھر ان سے پوچھیں کہ یہ جو خلافت فرض ہے کیا اس وقت یہ نافذ ہے؟ پھر وہ بہت گھما پھرا کے کبھی جو ہے نا وہ ان کو افغانستان لے جائیں گے، پھر کبھی ان کو وہ شاید سیریا لے جائیں، کبھی پاکستان کی قرارداد مقاصد دکھائیں گے، گھما پھرا کے پھر وہ کہیں گے ہاں جی یہ بھی نافذ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کئی لوگ اب اچھے بھی ہیں، ظاہر ہے کسی کی ریزرویشن ہوتی ہے. مجھے کئی لوگ نے کہا ڈاکٹر بصیر قاضی ہوں، آپ ہیں اور بہت سارے، آپ بات کر کر کے اتنے سالوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آگے پریکٹیکلی مطلب جو ہمارا کام ہے، جو میں نے آپ کو اپنی یہ بک بتائی تھی مدینہ ماڈل فار، پورا سٹرکچر یہ ایمبیسیز میں بھی گئی ہے، ہمارے پاس پورا نظام ہے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں. تو پبلک چاہتی ہے کہ کیسے ہوگا، اس کا وے فارورڈ ذرا اس پہ. میں آپ کو وے فارورڈ بتا دوں. اس کا وے فارورڈ بڑا سمپل. پہلے ایک بات سمجھ لیں، سوسائٹی کے اندر آپ کے پاس موٹے موٹی 2 کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس عوام ہوتے ہیں، دوسرے آپ کے پاس خواص ہوتے ہیں. خواص کیوں خاص ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے خاص ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے، ان کے پاس انفلوئنس ہوتا ہے، ان کے پاس مائک ہوتا ہے، ان کے پاس آڈینس ہوتی ہے، ان کے پاس فالوورز ہوتے ہیں، ان کے پاس یس مین ہوتے ہیں، بات ماننے، ان کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے. ٹھیک، اس لیے یہ خواص ہو گئے. عوام جو ہے نا ہمارے جنرلی تیار ہیں، اور ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے. وہ اسلام سے پیار بھی کرتے ہیں، ان سے غزہ دیکھا نہیں جاتا، ان سے کشمیر دیکھا نہیں جاتا، ان سے مہنگائی بھی برداشت نہیں ہوتی، ان سے یہ تقسیم بھی برداشت نہیں ہوتی، ان سے یہ بل بھی برداشت نہیں ہوتی، ان سے یہ ظلم بھی، ان سے یہ کورٹ کا سسٹم، یہ تھانہ کچہری، بہت سی وجوہات کی بنا پہ آپ کی عوام جو ہے نا وہ بالکل تیار ہے، وہ چاہتی ہے. لیکن عوام کی سنتا کون ہے؟ عوام اپنے، اور عوام بیچاری کو آپ نے مصروف کر دیا ہے، آپ نے رزق کے مسائل میں اور چیزوں میں، ایکزیکٹ آپ نے ان کو ہر چیز میں مصروف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی عوام نکلتی کیوں نہیں ہے؟ عوام کیسے نکلے جب وہ ان چیزوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اپنی آج کی دہاڑی بھی کھو دے اور بچوں کو ایک دن اور ایک رات اور بھوکا سلائے، اور یا وہ نکلے ایک ایسی چیز کے لیے جس پہ اس کو یقین بھی نہیں ہے، یا یہ یقین ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ یقین ہے. دوسری طرف آپ کے پاس خواص ہے. ہمارا مین کام یہ کہ ہم نے ان خواص کو ون اوور کرنا ہے. موٹی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. اب دیکھیں یہ خواص نہ پیسے کے لالچ سے ون اوور ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسہ، نہ یہ طاقت کے لالچ سے ون ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس. آپ نے ان کو ون اوور کرنا ہے دلیل سے. آپ نے ان کو یاد دلانا ہے کہ اے ظالموں، کیا تم اپنے بچوں کی کانوں میں اذان نہیں دیتے؟ کیا تم اپنی ماؤں کا جنازہ نہیں پڑھاتے جب وہ فوت ہو جاتی ہیں؟ کیا تم اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں پڑھاتے؟ تو یا تو یہ سب بھی چھوڑ دو، اور اگر یہ کر ہی رہے ہو تو پھر خالی ان چیزوں پہ کیوں رک گئے ہو؟ جس کتاب میں ان چیزوں کا ذکر تھا انہی کے اندر یہ ذکر بھی تھا کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کیسے حل ہوں گے. اسپریچول کانشیس بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، بالکل ایسا ہی ہے. ان کا بالکل ایسا ہی، ان کو یاد دلانے، ان کا عقیدہ یاد دلانے کی ضرورت ہے. ان کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھتے، یہ سب حج پہ جاتے ہیں نا، دے ٹیک پرائڈ، یہ کہتے ہیں ہمارے لیے دروازے کھول دیے گئے کعبہ کے، ہم اندر گئے. ان کو یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کعبہ کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہوئے کہا ما عظم کی، کتنے عظیم ہو تم.
پھر اس کی اور تعریف کی, کہا تم سے کتنی اچھی خوشبو آتی ہے, تمہاری سراؤنڈنگز کتنی بابرکت ہیں, لیکن یہ سب کہہ کے ولیکن, لیکن کیا کہا انہوں نے کہ تم اور تمہاری یہ ساری سراؤنڈنگز, کعبہ کو مخاطب ہے, اللہ کے ہاں مسلمان کے ایک قطرہ خون سے زیادہ نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا 55,000 قطرے خون کے نہیں بہہ گئے غزہ کے اندر؟ جلال اس کا فرہ تو اس مطلب دن کیا کہتے نہیں ہے لاکھ کہ سے تجاوز ہو گئے. تو کیا 55,000 1 لاکھ غزہ کے اندر کیا 1 لاکھ کعبہ شہید نہیں کر دیے گئے؟ ہم نے کیسے برداشت کر لیا, ہم نے یہ گوارا کیسے کر لیا ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ظلم یہ ہے, ستم یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں بھاگ بھی نہیں اور عرب سکتے, ڈیل کر رہے ہیں ٹرمپ کے اور ساتھ. وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور ہم نے عربوں پہ نہیں ڈالنا. چھوڑیں, عرب جائیں گے اپنی قبر میں, اللہ غارت کرے ان حکمرانوں کو جنہوں نے ڈیلیں کی ہیں. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم طاقت رکھتے ہیں. بنیان مرصوص نے جو ایک کام کیا وہ ثابت کر دیا کہ جو ہماری ویکسٹ لنک تھا, ہماری ایئر فورس, وہ اصل میں ہماری اسٹرانگسٹ بن کے نکل آئی ہے. وی کین ڈو اٹ. ہم نے صرف اس طرف نظر اٹھانی ہے, ہم نے صرف اس طرف اشارہ کرنا ہے, اینڈ اٹس پروون وی کین ڈو اٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. کرکس یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا, ایٹمی دھماکے جس مقصد کے لیے کیے, یہ اسلامی بم تھا. پورے مسلمان جو ہیں, اخوت اس کو کہتے ہیں, چوبے کانٹا جو کابل میں کہ ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیدار ہو جائے. اقبال نے بھی کہا تھا, تو کانٹا اگر غزہ میں چھپتا ہے تو ہماری بیداری ضروری ہے. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے امپورٹنٹ کی, جو اسٹیٹس کو ہے اس کو اگر جگانا ہے تو اس کا شعور بیدار کرنا ہوگا. آپ اس کو سرمایے سے یا باقی لگژری سے نہیں کر سکتے, وہ آلریڈی ہیں. تو ہماری اسٹیٹس کو سے یہی درخواست ہے کہ بھائی جان, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, آپ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. یہ سٹیجز ہیں زندگی کے, آج دنیا میں ہیں, کل برزخ میں ہوں گے, پھر روز حشر ہوگا, پھر جنت و دوزخ ہوگی. تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں لائف کی. یہ دس از دا پارٹ آف لائف. یہ شارٹ سپین آف ٹائم ہے. اس کے بعد برزخ میں جو ہم سے پہلے فوت ہوئے, کتنا عرصہ ہو گیا قبروں میں پڑے. تو یہ ذرا سوچیں, ہمیشہ نہیں رہنا. وہ بچے جو آج درختوں کی چھالیں کھا رہے ہیں, جو درختوں کے پتے کھا رہے ہیں, ان کا بھی سوچیں. اور راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے, جس نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام اور تصویر تک جو ہے وہ پینافلیکس پہ گوارا نہ کی. تو یہ سارے ایشوز ہیں خلافت پہ. یہ الحمدللہ لٹریچر بھی آ گیا ہے, یہ منشور بھی, اس کا مینیفیسٹو بھی ہے. تو اس کو ہم نے ہر شخص تک, ہر گھر تک پہنچانا ہے. اس بیداری کی تحریک کو پیسفلی لے کے چلنا ہے, تاکہ پاکستان نہ صرف مسلم ورلڈ کا بیس کیمپ بنے ملٹری کا, بلکہ خلافت کا بیس کیمپ یہاں سے خلافت کی. جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن, ٹھنڈی ہوائیں, پھر وہ لشکر, وہ ہند پہ چڑھائی, وہ حوالے ہم ڈاکٹر صاحب بھی بہت پہلے دے چکے ہیں سارا. تو ادھر نظریں, آپ اللہ اور اس کے رسول کی توجہ میں ہیں. یہ بنیان مرصوص بھی اللہ رسول کی توجہات کے سلے میں لڑی گئی اور جیتی گئی ہے. تو فخر اس بات پہ کریں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, رسول اللہ کی روحانی توجہات بھی آپ پہ ہیں. تو جب ذمہ داری پھر بڑھ جاتی ہے کہ یو آر انڈر دا آبزرویشن آف آل مائٹی اللہ, ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. اس منزل پہ نہیں ہے کہ رب کو دیکھ سکیں, لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی اگر احساس بیدار ہو جائے اسٹیٹس کو کا بھی, تو اس میں بعض عرفاء نے لکھا کہ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا میرے لیے اتنا ہی خشیت کے لیے کافی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے غشی پڑ جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتا ہوں, کہ ہر وقت میں اس کی نگاہ میں ہوں, کہیں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. جب ایمان کی کیفیت اس بلندی پہ ہو تو پھر خلافت کی راہ ہموار ہوتی ہے, پھر خوشحالیاں آتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.